پھر بخاری شریف کے حوالے سے یہ حدیث پاک سنیں، دوسری حدیث کہیں سبحان اللہ۔ ہم تو بھائی اس طرح کی تقریر کرتے ہیں، یا قرآن سناتے ہیں یا نبی کا فرمان سناتے ہیں، اور ود ریفرنس سناتے ہیں کہ فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب، ایسے سنی سنائی باتیں نہیں سناتے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں، بخاری شریف میں حدیث ہے، کہاں پر ہے؟ ون آف دا 6 authentic books of حدیث۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے لگے اور آپ جلال کے عالم میں تھے۔ کس عالم میں تھے؟ ویسے تو رحمت ہی رحمت ہے نا سراپا، اس دن جلال میں تھے۔ کیوں؟ معلوم ہوا منافقوں نے آپ کے علم پر تان کیا ہے، کیونکہ آپ سرکار نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے، ایک کتاب میں مجھے لکھا ہوا ملا ہے کہ کون مجھ پہ ایمان لائے گا اور کون میرا انکار کرے گا، کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، قیامت تک کا مجھے پتہ ہے۔ تو منافق کہنے لگے ہم تو ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں مجھے خبر ہے، تو ان کو کیسے خبر ہے؟ یہ منافق چیمے گوئیاں کر رہے تھے مسجد کے باہر۔ تو حضور تک اطلاع پہنچی کہ اس سے یہاں رک کر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کے علم پہ تان کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ منافقوں کا کام ہے۔ یہ کن کا کام ہے؟ منافق ہمیشہ سے ہی حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہی چلے آئے ہیں۔ ان کا اعتراض یہ ہو کہ جی ہم تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ان کو ہماری خبر نہیں۔ کہتے ہیں جی میرے پاس کتاب ہے جس میں سب کا نام لکھا ہوا ہے، جنتیوں کا نام بھی لکھا ہوا ہے، دوستیوں کا نام بھی لکھا ہوا ہے، جو ایمان لائے گا اس کا نام لکھا ہے، جو انکار کرے گا اس کا نام لکھا ہے، تو ہم تو ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری خبر نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کے عالم میں فرمایا کہ لوگ میرے علم پہ تان کرتے ہیں، اب سے لے کر قیامت تک جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، اب سے لے کر قیامت تک جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، جب تک ما دم تو مقامی حاضہ، جب تک میں یہاں پہ کھڑا ہوں نا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا و رب کل اکرم نہیں۔ تو ایک صحابی عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے والد کا نام کون کیا ہے؟ حالانکہ نام ہے عبداللہ بن حذافہ، حذافہ والد کا نام ہے، لیکن ان کے اوپر کچھ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ نہیں یہ حذافہ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو اس شک کی وجہ سے ان کا موقع اچھا آیا حضور سے ہی پوچھ لوں کہ میرے والد کا کیا نام ہے، میرے والد کا، سارے بولو۔ فرمایا کہ اب سے لے کر قیامت تک پوچھ لو، اور یہ خبر تو اس سے پہلے کی ہے۔ فرمایا کیا تھا کہ اب سے لے کے قیامت تک جو مجھ سے آج پوچھنا ہے پوچھ لو، لیکن انہوں نے سوال کون سا پوچھا؟ اب سے پہلے کا، یعنی یہ تو پہلے ہو چکا ہے نا، والد کون ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارا والد حذافہ ہے، تمہارا والد۔ ان کی تسلی ہو گئی کہ لوگوں کی باتیں جھوٹی ہیں، حضور کی بات سچی ہے کہ میرے والد کا نام حذافہ ہے۔ ایک اور بندہ کھڑا ہوا، کوئی منافق ہی ہوگا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ فرمایا تمہارا ٹھکانہ دوزخ میں۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، تمہارا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ دوزخ میں۔ اب جب یہ منظر دیکھا نا صحابہ کرام نے، تو حضرت عمر گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، پورا کھڑے نہیں ہوئے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں رضیت باللہ رب وبالاسلام دین وبمحمد النبی، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں، ہم اعتراض کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ مقصد ہے کہ سرکار راضی ہو جائے، لیکن پھر بھی آپ جلال کے عالم میں فرماتے رہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میرے علم پر تان کرتے ہو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ یہ فرماتے فرماتے پھر آپ نے خطبے کو ختم فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم کے خزانوں سے مالا مال کیا ہے اور کسی کا محتاج نہیں کیا ہے۔